بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول علوم القرآن، اس کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 1 پڑھا ہے، آج ہم لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، اور اس میں ہم کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 یعنی کہ چوتھا پوائنٹ پڑھیں گے، جامعیت۔ جامعیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو کہ نہایت جامع اور مانع ہو، جو کہ اس کے لازمی جو امور ہیں، لازمی پہلو ہیں، وہ اس میں سارے شامل ہوں اور غیر ضروری چیزوں سے وہ پاک ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جامعیت۔ تو قرآن مجید کی جامعیت کسے کہتے ہیں، یا اس میں کون کون سے مضامین ہیں؟ اس میں اولاً تو پوری یعنی کہ تمام شعبوں کے علوم اس میں موجود ہے۔ آپ کو سیاست، ہدایت، زندگی کے تمام امور، کوئی کسی خاص طبقے کے لیے کتاب نہیں ہے، اس میں تمام طرح کے موضوعات کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ زندگی کے تمام پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے لین دین تجارت کرنی ہے، وصیت ہے، یا تجارت کہہ لیں کہ وراثت ہے، نکاح و طلاق ہے، ہر چیز کا، ایمان سے لے کر وفات تک تمام چیزوں کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون کون سے آگے؟ عقائد بھی اس میں شامل ہیں، عبادات بھی شامل ہیں، اخلاقیات بھی شامل ہیں، معاشرت بھی شامل ہے، قوانین بھی شامل ہیں۔ یہ تمام طرح کے علوم اس کتاب میں شامل ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جامعیت۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر اگر آپ 2 دیکھیں گے تو اس میں جو جامعیت والا پیراگراف ہے، اس پیراگراف کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ سوال آئے گا تو کم از کم آپ ان میں سے ہر ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کریں، تاکہ آپ کا سوال مزید اچھا یعنی کہ ہو سکے اس کا جواب۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ابدیت کسے کہتے ہیں؟ ابدیت یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یہ کتاب ہے، اس کا کوئی ٹائم، زمانہ، جگہ، لوگ، امت، کوئی بھی یعنی کہ چیز خاص نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے بھی کتاب نازل ہوئی ہے، مومنوں کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے، اور ہمیشہ تک نازل ہوئی ہے۔ کبھی بھی اس کا ایکسپائری ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو فطرت کے عین مطابق ہے، ہماری جو فطرت ہے اس کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جو پاپ کا ٹائم چل رہا تھا کہ یورپ کیوں آج ڈرتا ہے مذہب سے، اس لیے کہ ان کا 200 سال پرانا جو مذہب ہے، 200 سال پرانی جو تاریخ ہے، وہ بڑی بھیانک ہے۔ پوپ کی مرضی خدا کی مرضی، پوپ جو فیصلہ کرے گا پورے ملک کو ماننا پڑے گا، وہ چاہے کسی کو بھی سولی پہ چڑھا دے، جو مرضی کرے۔ لوگ اتنا ڈر گئے تھے، کیوں؟ حتیٰ کہ سائنس نے اپنی ایجادات ظاہر کی، پوپ نے کہا یہ مذہب کے خلاف ہے۔ جو لوگ سائنس کی بات کرتے تھے، اس کا گردن یعنی کہ اس کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا پوپ کی طرف سے۔ کس لیے؟ کہ ان کے مذہب میں سائنس کا ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب میں سائنس اور مزید جو ایجادات ہیں اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے، گدھے، کھچر پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ آئندہ دور میں ایسی سواریاں پیدا کرے گا جسے تم جانتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاز نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریل گاڑیاں نہیں تھیں، آج کے ٹائم پہ ہیں۔ تو گویا کہ قرآن سے سائنس ثابت ہوتی ہے، عیسائیت سے نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ تو گویا کہ ایسی شریعتیں جو آج سے پہلے تھیں، ان میں سے کئی نہ کئی چیزیں ادھوری شامل تھی، اس میں ادھوری تھی، جبکہ قرآن مجید ابدیت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اور سب سے بڑی بات دور حاضر کے لیے۔ آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ اگر آپ اس کتاب کو کھولیں تو یہ آج سے 1450 سال پہلے لوگوں کے لیے تھی، نہیں، آج بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، جب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کی ملاقات کے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب سے ملے گا ہی نہیں، تو تجھے یہ دھوکہ کس نے ڈال دیا؟ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے ہے،
فطرت کے عین مطابق ہے اور دور حاضر کے مطابق ہے. 2 پیراگراف کتاب کے ہم نے پوائنٹس کی صورت میں پڑھ لیے. اس کے بعد قرآن مجید کے اسما. یاد رکھیں قرآن مجید کے اسما 2 طرح کے ہیں, ایک ذاتی نام ہے, ایک صفاتی نام ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں, محمد, احمد, اسی طرح صفاتی نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو قرآن مجید کے ذاتی نام 5 ہیں, ٹھیک ہے. تو القرآن, الذکر, الکتاب, الفرقان, یہ ٹوٹل 4 نام ہیں, میں نے آپ کو بتا دی ہے. 5واں نام آپ نے خود تلاش کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ 5واں ذاتی نام آپ نے قرآن مجید کا تلاش کر کے کامنٹ سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے اس لیکچر کو سنا ہے. تو یہ ہو گئے ذاتی نام. صفاتی نام کیا ہیں؟ النور, المبین, الحکیم, المبارک. تو گویا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں. قرآن مجید کے ٹوٹل 55 صفاتی نام ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو کہ قرآن مجید سے ملتے ہیں. المجید, الذکر اور فلاں فلاں جتنے نام ہیں یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ جو نام لکھے گئے ہیں, اس میں سے کچھ ذاتی ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہیں, باقی صفاتی ہیں. تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اسی طرح ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں, اور یہ بورڈ میں آپ کے امتحان میں آئیں گے. اچھا بچوں, کتاب کا اب آپ صفحہ نمبر دیکھیں 2 میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ نے کاملیت, جامعیت, ابدیت 3 پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں, اور ہر ایک کے بارے میں دلیل ہے. تو کاملیت ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لیا تھا. جامعیت یعنی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, کہ ہم نے اس میں ایسی تمام چیزوں کی وضاحت کر دی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمام چیزوں کی وضاحت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا کوئی پہلو اس سے ادھورا ہو. آپ سائنس کو دیکھیں گے, سائنس بھی اس میں ملے گی. آپ طب کو دیکھیں گے, آپ کو اس میں بھی کچھ چیزیں ملیں گی. جس طرح شہد میں شفا ہے, قرآن مجید کا ذکر مومنوں کے لیے شفا ہے, نصیحت ہے, بہت ساری چیزیں. ظاہری و باطنی بیماریوں کا اس میں علاج ملتا ہے, ہدایت اس میں ملتی ہے, تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ابدیت. ابدیت کا میں نے آپ کو یہاں پہ پوائنٹس میں پیراگراف سمجھا دیے. اس کے بعد قرآن مجید کے اسما ہیں, اسما ذاتی اور صفاتی. ذاتی میں نے آپ کو 4 بتائے ہیں, 5واں آپ نے تلاش کرنا ہے. ممکن ہے یہاں آپ کی کتاب میں ہو اور ممکن ہے نہ ہو, تو آپ نے تلاش کر کے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے. صفاتی نام آپ کے سامنے میں نے 4 لکھے ہیں, باقی آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں. العلیم ہے, المجید ہے, الحق ہے, المبارک ہے, الشفا ہے, الحکیم ہے, العزیز ہے. یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں. بچوں, ابھی تک ہم نے جو ٹاپک پڑھے ہیں, اب ان پر سوالات کیسے آ سکتے ہیں بورڈ میں. یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ میں نوٹس ریڈی کروا رہا ہوں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو نمبر 1, قرآن مجید کی جامعیت سے کیا مراد ہے؟ جامعیت والا ہم نے پڑھا ہے. یہ جامعیت سے کیا مراد ہے یہ آپ نے بتانا ہے. قرآن کریم کی ابدیت کے بارے میں مختصراً لکھیں. یہ آپ کی کتاب کی جو ایکسرسائز ہے, مشق ہے, اس میں سوال لکھا ہوا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے ذاتی نام تحریر کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سوالات بھی کروا دیے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, ابدیت, جامعیت اور قرآن مجید کے اسماء مبارکہ. تو آپ نے پچھلا لیکچر اور یہ والا لیکچر دونوں دھیان سے سننے ہیں, اور سوالات جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے حل کرنے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.